بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear viewers and students, Assalamu alaikum. 11th English, final new book 2025-2026, unit number 11, Those Winter Sundays. اس پوئم کے پوئٹ کا نام ہے رابرٹ ہیڈن. آج ہم اس نظم کا آسان اردو ترجمہ کریں گے تاکہ آپ کو اس پوئم میں موجود ٹاپکس اور تھیمز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. دوز ونٹر سنڈیز بائی رابرٹ ہیڈن. پہلے ہم اس نظم کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں. یہ نظم ایک بیٹے کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے جو بچپن میں اپنے باپ کی خاموش محبت اور قربانیوں کو نہ سمجھ سکا. باپ سخت سردیوں میں بھی صبح سویرے اٹھتا، محنت کرتا، آگ جلاتا اور بیٹے کے جوتے چمکاتا، مگر کبھی شکوہ نہ کرتا. گھر کا ماحول جذباتی طور پر سخت اور سنجیدہ تھا جس میں محبت کے اظہار کا کوئی رواج نہ تھا. شاعر کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ کی ان خاموش، تنہا اور بے لوث قربانیوں میں ایک گہری باوقار محبت چھپی ہوئی تھی جس کا وہ شکر گزار نہ ہو سکا. یہ پوئم محبت کی اس شکل کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جو اظہار سے زیادہ عمل میں چھپی ہوتی ہے. Sundays too my father got up early and put his clothes on in the blue black cold. Sundays too ہر اتوار کو بھی my father میرے والد got up early صبح جلدی اٹھا کرتے تھے and put his clothes on اور کپڑے پہنا کرتے in the blue black نیلے سیاہی مائل رنگ کے cold سرد موسم میں. Sundays too my father got up early اتوار کو بھی میرے والد صبح جلدی اٹھتے and put his clothes on in the blue black cold اور نیلے سیاہی مائل سرد موسم میں کپڑے پہنتے. اس شعر میں شاعر بتاتا ہے کہ اس کا باپ اتوار کے دن بھی جب باقی لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے صبح سویرے سخت سردی میں جاگتا، وہ خاموشی سے کپڑے پہنتا بغیر کسی شکایت کے جیسے اس کی ایسا کرنا ذمہ داری ہو. یہاں والد کی محنت اور قربانی کی صحیح معنوں میں عکاسی کی گئی ہے. بچوں، اس پوئم میں لٹریری ڈیوائسز کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے. Then with cracked hands that ached from labor in the weekday weather made banked fires blaze. No one ever thanked him. Cracked hands پھٹے ہوئے زخمی ہاتھ، ached درد کرتے تھے یا دکھتے تھے، لیبر محنت، ویک ڈے ویدر ہفتے کے دنوں کے سخت موسم میں بھی مسلسل محنت کرنے کی وجہ سے وہ ہاتھ پھٹے تھے. میڈ بنایا، بیکڈ فائرز دبی ہوئی آگ، بلیز شعلہ جلانا. نو ون ایور تھینکڈ ہیم کبھی بھی گھر کے کسی فرد نے والد کا شکریہ ادا نہ کیا. دین ود کریکڈ ہینڈز دیٹ ایکڈ پھر اپنے پھٹے ہوئے ہاتھوں سے جو ہاتھ درد کرتے تھے، فرام لیبر ان دا ویک ڈے ویدر میڈ وہ کیوں درد کرتے تھے؟ کیونکہ والد ہفتے کے دنوں کے سخت موسم میں بھی مسلسل سخت محنت کیا کرتے تھے. بیکڈ فائرز بلیز اور دبی ہوئی آگ کو شعلہ بنا دیتے. یہ ایک سمبولک فریز ہے، اس کا آگے جا کے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. نو ون ایور تھینکڈ ہیم کبھی کسی گھر کے فرد نے والد کا شکریہ ادا نہ کیا کہ آپ اتنی سخت محنت کرتے ہیں. سخت موسم میں سخت محنت کرنے سے والد کے یا باپ کے ہاتھ پھٹ چکے تھے اور درد کرتے تھے. باپ کی محنت اور قربانی کو گھر کے لوگ نظر انداز کرتے ہیں. وہ خاموشی سے اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے مگر کوئی بھی باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. بینکڈ فائرز بلیز دبی ہوئی آگ کو شعلہ بنانا، یہ جو فریز اس شعر میں یوز ہوئی ہے یہ علامتی طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ باپ کس طرح سرد ماحول میں، سردی کا موسم تھا، سرد ماحول میں اپنی خاموش قربانیوں اور بے لوث محبت کے ذریعے گھر کو گرماتا ہے، یعنی گھر کے ماحول کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور شکر گزاری سے محروم رہتا ہے.
I'd wake and hear the cold splintering, breaking. When the rooms were warm, he'd call. I'd wake, میں جاگتا, and hear, اور سنتا, the cold, سردی. یہاں پر علامتی طور پر شاعر کی والد سے دوری یا ناراضی مراد ہے. سپلنٹرنگ, بریکنگ, سردی کا زور ٹوٹنا یا سردی کم ہونا یا سردی کی شدت ختم ہو جانا. رومز ور ووم, کمرے گرم ہو جاتے. علامتی طور پر اس کا مفہوم ہے کہ والد کی محبت کی گرمی، یعنی والد صاحب گھر میں محبت بھرا ماحول بنانے کی کوشش کرتے. ہیڈ کال, وہ مجھے آواز دیتے، میرے والد صاحب. شاعر صبح جاگتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ سردی ٹوٹ رہی ہے یا سردی کم ہو رہی ہے. جب کمرے گرم ہو جاتے ہیں تو اس کے والد اسے آواز دے کر بلاتے ہیں. والد اپنے بیٹے کا سخت سردی میں بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور موسم کی سختی سے بچے کو دور رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے. علامتی طور پر یہاں سردی سے مراد شاعر اور والد کے درمیان جذباتی دوری یا ناراضی ہے، جبکہ کمرے گرم ہونے سے مراد والد کی محبت کی گرمی، جس محبت سے والد رشتوں میں گرمی لانے یعنی رشتوں میں بہتری کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے. And slowly I would rise and dress, fearing the chronic angers of that house. Slowly, آہستہ آہستہ, rise, اٹھنا, dress, کپڑے پہننا, fearing, خوف زدہ ہونا, chronic angers, مستقل غصہ, of that house, اس گھر کا، یعنی پوئٹ کے گھر میں موجود غصہ یا تناؤ کی فضا. And slowly I would rise and dress, میں آہستہ آہستہ اٹھتا اور کپڑے پہنتا. fearing the chronic angers of that house, کیونکہ اس گھر کے مستقل غصے سے میں ڈرتا تھا. شاعر اس شعر میں بتاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جاگتا اور تیار ہوتا کیونکہ وہ گھر میں مستقل موجود رہنے والے غصے اور کشیدگی کی فضا سے خوف زدہ تھا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اینگرز سے مراد عام غصہ نہیں بلکہ گھر کے اندر موجود مستقل تناؤ، چپکلش یا ناراضی کی فضا ہے جو والد کے سخت محنت کرنے کے باوجود گھر کی فضا میں مستقل موجود ہے. شاعر کا گھر ایسا گھر معلوم ہوتا ہے جہاں محبت سے زیادہ ناراضی یا خاموش تناؤ رہا ہو. Speaking indifferently to him who had driven out the cold and polished my good shoes as well. Speaking, بات کرنا, indifferently, بے دلی سے، اکتاہٹ سے, to him, اس شخص کے ساتھ یعنی اپنے والد کے ساتھ, who had driven out, جس نے باہر نکالا تھا, the cold, سردی کو, polished, پالش کیے، چمکائے یا صاف کیے, my good shoes, ایسے جوتے میرے جو مجھے بڑے پسند تھے, as well, بھی. Speaking indifferently to him, میں اپنے والد سے ہمیشہ بے دلی سے بات کرتا تھا. Who had driven out the cold, میرے والد جو کہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے مجھے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھا، گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کی. And polished my good shoes as well, اور میرا اور میری من پسند چیزوں کا خاص خیال رکھنے کی پوری کوشش کی. شاعر بے توجہی سے اپنے والد سے بات کرتا تھا حالانکہ وہی شخص تھا جس نے گھر کو سردی سے بچایا تھا، مطلب گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی تھی. باپ نہ صرف گھر کی گرمی کا بندوبست کرتا تھا بلکہ شاعر کے لیے بھی ہر چیز کی تیاری کرتا تھا، لیکن شاعر پھر بھی بے دلی سے والد سے بات کرتا ہے. گھر میں موجود مستقل تناؤ اور ناراضی ہی بیٹے کی اس بے توجہی کی وجہ معلوم ہوتی ہے. What did I know? What did I know? Of love's austere and lonely offices. What did I know? مجھے کیا پتا تھا. Love's, پیار کا. Austere, سخت، شدید لیکن بے غرض. Lonely offices, خاموش فرائض. What did I know? What did I know? مجھے کیا معلوم تھا، مجھے کیا خبر تھی. Of love's austere and lonely offices, محبت کے خاموش اور بے غرض فرائض سے. شاعر سمجھتا ہے کہ وہ اپنے والد کی شدید مگر خاموش اور بے غرض محبت
اور گھر والوں کے لیے سخت محنت اور قربانی کی گہرائی کو نہیں جان سکا۔ شاعر اس بات سے بے خبر تھا کہ والد کس طرح اس پر جان چھڑکتا تھا۔ والد اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن اکثر اوقات اس بات کو خفیہ رکھتا ہے اور اظہار نہیں کر پاتا۔ اب ہم اس پوئم میں موجود لٹریری ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس پوئم کی جب آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک طرف اس نے لٹریری ڈیوائسز جو اس پوئم میں یوز ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پر ہم انہی لٹریری ڈیوائسز کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے لٹریری ڈیوائسز ہوتا کیا ہے۔ ایسے الفاظ یا انداز بیان ہوتا ہے جو تحریر کو یا شاعری کو مؤثر، خوبصورت اور گہرائی والے میننگ سے بھرپور بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے لٹریری ڈیوائس جو اس پوئم میں یوز ہوئی ہے وہ ہے امیجری۔ پہلے ہم امیجری کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ یا جملے جو پوئٹری پڑھنے والے کے ذہن میں کسی منظر، خوشبو، ذائقے، آواز یا احساس کی تصویر بنا دیں، یعنی الفاظ کی مدد سے ذہن میں تصویر بننا، اس کو ہم امیجری کہتے ہیں۔ اب اس پوئم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈز یوز ہوئے ہیں بلو، بلیک، کولڈ اور کریکڈ ہینڈز دیٹ ایکٹ۔ اس طرح کے جب ہم الفاظ یا فریزز پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کے ذہن میں ایک تصویری منظر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جو دونوں فریزز استعمال ہوئی ہیں یہ پڑھنے والے کے ذہن میں سرد موسم کی سختی اور والد کی قربانیوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ دوسری لٹریری ڈیوائس جو یہاں پہ یوز ہوئی ہے وہ ہے سمبلزم۔ کسی چیز کو دوسرے گہرے مفہوم کے لیے استعمال کرنا سمبلزم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ونٹر کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ ونٹر علامتی طور پر جذباتی دوری کی علامت ہے، جبکہ اس پوئم میں جو لفظ یوز ہوا ہے فائر، یہ علامتی طور پر والد کی یا باپ کی محبت اور گرمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایلٹریشن، ہم آواز حروف کا بار بار آنا ایلٹریشن کہلاتا ہے۔ اس پوئم میں یہ والی فریز یوز ہوئی ہے ویک ڈے ویدر۔ ان دونوں الفاظ میں جو شروع کی ساؤنڈ ہے وہ ایک جیسی ہے، تو اس فریز میں ایک ہی آواز کی تکرار اس پوئم میں ردم اور زور پیدا کرتی نظر آتی ہے۔ ریپیٹیشن، جذبات بڑھانے کے لیے یا اپنے میننگ کو گہرا کرنے کے لیے الفاظ یا جملوں کا دہرانا ریپیٹیشن کہلاتا ہے۔ اس پوئم میں ہم دیکھتے ہیں What did I know? What did I know? یہ فریز 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ اس فریز کی جو تکرار ہے وہ شاعر کی ندامت اور بڑھتے ہوئے شعور کو، عقل کو ظاہر کرتی ہے۔ نیکسٹ والی لٹریری ڈیوائس جو اس پوئم میں یوز ہوئی ہے وہ ہے میٹافر۔ ایز اور لائک جیسے الفاظ استعمال کیے بغیر ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دینا یا اس کا کمپیریزن کرنا میٹافر کہلاتا ہے۔ اگر ہم ایز اور لائک جیسے الفاظ استعمال کر کے ان کا موازنہ کریں تو اس کو ہم سیملی کہتے ہیں، SIMILE۔ اور اگر ایز اور لائک جیسے الفاظ استعمال کیے بغیر اگر ہم ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں یا ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں تو یہ میٹافر کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے لفظ austere اینڈ لونلی آفیسز، اس فریز میں والدین کی محبت کو سخت اور بے قدر فرائض سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹون، شاعر کے جذبات یا رویے کا انداز، یعنی شاعر نے اپنے جذبات کا یا رویے کا اظہار کرنے کے لیے کس طرح کا لہجہ استعمال کیا ہے اس کو ہم ٹون کہتے ہیں۔ اس پوئم کا لہجہ ابتدا میں سادہ اور بیان کن ہوتا ہے، یعنی جیسے کوئی چیز بیان کی جا رہی ہو، لیکن آہستہ آہستہ وہی لہجہ ندامت میں، شرمندگی میں بدل جاتا ہے، جس سے شاعر کی جذباتی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے کہ شروع میں اس کو والد کی محبت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب تک ہم اس پوئم کے آخر پہ پڑھتے ہیں اس کی سوچ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے اور شاعر میں جذباتی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ شاعر کی ٹون اس پوئم کے شروع سے آخر تک تبدیل ہو چکی ہے۔ کنٹراسٹ، دو مخالف چیزوں کا موازنہ کنٹراسٹ کہلاتا ہے۔ اس پوئم میں ہم پڑھتے ہیں گرمی اور سردی۔ گرمی سے یہاں پہ علامتی طور پہ مراد ہے باپ کی محبت، اور سردی سے اس پوئم میں مراد ہے موسم اور جذباتی فاصلہ۔ ان دونوں کے درمیان تضاد دکھایا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں بظاہر مخالف چیزیں ہیں تو ان دونوں کا کنٹراسٹ ظاہر کیا گیا ہے۔ وارم ورسز کولڈ۔ فری ورس، ایسی پوئم یا ایسی نظم جس میں قافیہ یا وزن لازمی نہ ہو فری ورس کہلاتا ہے۔ اس پوئم میں قافیہ یا مخصوص بحر موجود نہیں، یعنی اس پوئم میں اشعار کے آخر پر ہم آواز الفاظ نہیں ہیں
اور نہ ہی اس نظم کے اشعار میں کوئی خاص وزن موجود ہے۔ فری ورس یا آزاد نظم سے عموماً یہ مراد لی جاتی ہے کہ اس نظم میں ٹیکنیکلٹیز کو نظر انداز کر کے قدرتی انداز میں بات چیت جیسے انداز میں یہ پوئم لکھی گئی ہے۔ لہٰذا یہ جو پوئم آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی فری ورس میں لکھی گئی ہے، کیونکہ اس پوئم کے اشعار کے آخر پر نہ تو ہم آواز الفاظ موجود ہیں اور نہ ہی یہ کسی خاص وزن پر لکھی گئی ہے۔